اگر سال میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ پیغام قادری چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو ایسا آسان طریقہ بتاؤں جس سے آپ کو یاد رہے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، کہاں کہاں پہ کتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آج یہ ساری بات آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اس نماز کی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سنا دوں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے محترم چچا، کیا آپ کو میں ایک قیمتی بات نہ بتاؤں، ایک تحفہ عطا نہ کروں؟ آپ کو میں ایک قیمتی بات نہ بتاؤں جس پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، دانستہ گناہ، جان بوجھ کر جو گناہ کیے ہیں، جو بھول کر گناہ کیے ہیں، وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرما دے۔ کہ آپ کو میں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل، کیوں نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ ادا کرو۔ اگر روزانہ ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن ادا کرو۔ اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک بار اس نماز کو پڑھیں۔ اگر مہینے بھی نہیں ہو سکتے تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اگر سال میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس نماز کی بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں، جو چھپے ہوئے کیے ہیں، جو ظاہری طور پر گناہ کیے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نماز کی فضیلت یہ ہوئی۔ اب یہ نماز کس طرح پڑھیں گے، کتنی تسبیح اس نماز میں ہوگی، وہ ساری بات میں آگے بتا رہا ہوں۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ پریکٹیکلی میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آسانی سے آپ یہ نماز ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز یہ 4 رکعت نفل نماز ہے۔ 4 رکعت ادا کی جاتی ہے ایک سلام کے ساتھ۔ اس کی نیت آپ اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کی یہ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد اگر آپ عربی میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ نے نیت کر لی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتا ہوا آپ ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اب یہاں پہ نیت باندھ کر پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہاں پہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح یہاں پہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری سورت، پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون ہو، اذا جاء ہو، یا کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت آپ پڑھیں گے۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہیں پھر وہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہ تسبیح آپ 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ و تسمیہ کے بعد الحمد شریف اور کوئی بھی دیگر صورت پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہیں پہ قیام میں ہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کریں۔ پھر یہاں پہ جس طرح دوسری نمازوں میں آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں۔ پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ وہ تسبیح آپ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑے ہو جائے اور یہاں پہ کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا آپ سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور سجدے میں 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں گے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سجدہ کرنے کے بعد یہاں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پھر 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہاں پہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ آپ کریں گے، پھر دوسرے سجدے میں بھی وہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہو جائیں گے، پہلی رکعت ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو دوسری رکعت میں آپ کو پہلے 15 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنا ہے، 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لینا ہے پہلے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھ لیں گے۔ پھر آپ کو تسبیح پڑھنا ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع میں وہی سبحان ربی العظیم 3 بار اور 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیے آپ اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر یہاں پہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کریں گے۔ اب یہاں پہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، پھر 10 مرتبہ وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہاں پہ سجدے میں پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے۔ اب یہاں پھر 10 مرتبہ وہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ میں وہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیے۔ اب تشہد میں بیٹھ جائیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات للہ والصلوات پوری پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب تیسری رکعت میں بھی پہلے جو ہے 15 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے، 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمد شریف اور کوئی دوسری صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر کھڑے کھڑے یہیں پہ صورت کے بعد الحمد اور صورت کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑا ہو جائیں گے، سیدھا کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ پھر 10 مرتبہ وہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے، سجدہ میں اب سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پہلا سجدہ کر کے آپ بیٹھیں گے، پھر یہاں پہ آپ کو 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے،
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा में भी सुबहान रब्बिल आला 3 बार और 10 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप जो दूसरा सजदा करने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अब क़याम में पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा, कोई दूसरी सूरत, उसके बाद फिर तस्बीह आपको 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर रुकू करना है। रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार और तस्बीह 10 मरतबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े होकर यहाँ पे आपको 10 मरतबा फिर तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ लिए। फिर आप सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा करेंगे। सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार, उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ लेंगे। फिर आप सजदे से सर उठाएंगे। अब यहाँ पे 10 मरतबा आप तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ लेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला और 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद तशहुद में बैठ जाएंगे, अत्तहियातु लिल्लाह पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, उसके बाद आप सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद ये आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। इसको याद रखने का आसान तरीका यही है कि हर रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले इसको आप ज़हन में बिठा लें कि हर एक रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले आप 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। इसको आप ज़रा गौर से सुनिए। सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा पहले तस्बीह पढ़ेंगे, तब सूरह फातिहा, तब दूसरी सूरत पढ़ेंगे, दूसरी सूरत के बाद फिर 10 मरतबा। इसको आप इस तरह याद रखें कि हर रकात में 4 रकात नमाज पढ़ेंगे आप, हर रकात में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा आपको तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। हर रकात में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ना है और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद आपको रुकू में जाना है, रुकू में 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे, सजदे में 10 मरतबा, सजदे से सर उठाएंगे, फिर 10 मरतबा, फिर दूसरा सजदा करेंगे 10 मरतबा, फिर सीधा खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह अलहम्दु और सूरत मिलाने से पहले 15 मरतबा तस्बीह, उसके बाद सूरह फातिहा और दूसरी सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। इसी तरह हर एक रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। अगर दरमियान में कभी कभार आपने समझिए कि आपने कभी तस्बीह कम कर ली, आपको याद नहीं है, तो दूसरी रकात में आप उसको पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में सजदे में आपने कुछ तस्बीह कम पढ़ी है, 8 मरतबा या 9 मरतबा, जब आप दूसरी रकात पढ़ेंगे तो दूसरी रकात में आप उसको पूरा कर लेंगे। पहले आपने 8 पढ़ा था तो दूसरी रकात में आप 12 पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और नमाज का तरीका समझ में आ गया होगा।